السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں۔ ویڈیو کے اس سلسلے میں ہم آپ کو کیلنڈر، تہوار اور نئے سال کے متعلق دلچسپ معلومات بیان کر رہے ہیں، جس سے آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں تمام مذاہب آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں اور اسی لمحے آپس میں دست و گریباں بھی ہیں۔ ایسا کیوں ہے، کب سے ہے اور کب تک ایسا ہی سلسلہ رہے گا؟ دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو رانا محمد آصف کے مضمون یکم جنوری سال کا پہلا دن کیسے بنا کے متعلق ہے۔ رانا محمد آصف لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں یکم جنوری کو سال نو کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے سال کا پہلا دن نہیں تھا۔ کیلنڈر میں جنوری پہلا مہینہ اور اس کی یکم تاریخ سال کا پہلا دن کیسے بنے، اس سوال کا جواب قدیم روم کی تاریخ سے ملتا ہے۔ آج دنیا کے اکثر ممالک میں گریگورین تقویم یا کیلنڈر رائج ہے۔ اس کیلنڈر کو پہلی مرتبہ کیتھولک پوپ گریگوری نے اکتوبر 1582 میں متعارف کرایا تھا۔ اس تقویم میں سورج کے گرد زمین کے چکر مکمل ہونے کی مدت کو ایک سال قرار دیا گیا۔ گریگورین کیلنڈر 46 قبل مسیح میں رومن فرما رواں جولیس سیزر کے بنائے گئے جولین کیلنڈر سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اس میں اکثر مہینوں کے نام بھی رومی اساطیر کے کرداروں پر ہیں، لیکن آج کے برخلاف ابتدائی رومن دور میں سال میں 10 مہینے اور 304 دن ہوتے تھے، اور سال کا آغاز موسم بہار کی آمد کے ساتھ مارچ میں ہوتا تھا۔ وقت اور تاریخ سے متعلق معلومات فراہم کرنے والی ویب سائٹ ٹائم اینڈ ڈیٹ کے مطابق روم کے بانی تصور ہونے والے داستانی کردار رومولس نے روم میں رائج اس کیلنڈر کا آغاز کیا تھا۔ بعد ازاں 8ویں صدی قبل مسیح میں نوما پومپلیس نامی رومی شہنشاہ نے سال میں جنوری اور فروری کے مہینوں کا اضافہ کیا، لیکن جنوری میں 29 دن مقرر کیے تھے۔ ایک ایسا دور بھی آیا جب صدیوں سے رائج یہ کیلنڈر سورج کی گردش کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہا۔ اس میں موسموں کی تبدیلی، فصلوں کی کاشت وغیرہ کے اوقات کار کا درست اندازہ لگانے میں مشکل پیش آنے لگی۔ رومی فرمانروا جولیس سیزر نے ریاضی اور فلکیات کے ماہرین سے مشورہ کر کے 46 قبل مسیح میں اس کیلنڈر میں تبدیلیاں کی اور جولین کیلنڈر متعارف کرایا۔ جولیس سیزر نے اس کیلنڈر میں جنوری کے ایام 31 کر دیے اور لیپ ایئر کا نظام بھی متعارف کرایا۔ آغاز کا دیوتا۔ مختلف تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 150 قبل مسیح ہی میں سلطنت روم میں انتظامی وجوہ کی بنا پر رائج کیلنڈر میں جنوری کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ تاہم بعض مورخین کے مطابق جولیس سیزر نے کسی بھی کام کے آغاز کے دیوتا جینس کے نام سے موسوم مہینے جنوری کو سال کا پہلا مہینہ اور یکم جنوری کو سال کا پہلا دن قرار دیا۔
رومی اساطیر میں دیوتا جینس کے دو چہرے ہیں، جن میں سے ایک کا رخ آگے اور ایک پیچھے کی جانب ہے، یعنی یہ بیک وقت مستقبل اور ماضی کی جانب دیکھ رہا ہے۔ رومی سال کے آغاز پر دیوتا جینس کے چڑھاوے کے لیے جانوروں کی قربانی اور تحائف کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ البتہ 5ویں سے 15ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں جنوری کے بجائے مسیحی روایت کے مطابق اہم تاریخوں 25 دسمبر اور 24 مارچ کی تاریخ کو نئے سال کا جشن منایا جانے لگا۔ تاہم 1582 میں کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ گریگوری نے 1 جنوری کو ایک بار پھر سال کا پہلا دن قرار دیا۔ جشن کا آغاز دنیا میں پہلے ہی اکثر ممالک میں رائج گریگورین کیلنڈر کے مطابق 1 جنوری سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن دنیا کی مختلف تہذیبوں میں تقویم اور نئے سال کے آغاز کی دیگر روایت کی صدیوں پرانی تاریخ ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کے مطابق معلوم تاریخ میں 4000 سال قبل مسیح میں عراق میں بابل کی تہذیب میں سب سے پہلے سال نو کا جشن منانے کے آثار ملتے ہیں۔ سال کے آغاز کا یہ جشن موسم بہار کے آغاز کے بعد پہلا چاند نظر آنے پر منایا جاتا تھا۔ اس تہوار کو ایکتو کہا جاتا تھا۔ گریگورین کیلنڈر کے حساب سے یہ مارچ کے وسط کا دور بنتا تھا۔ 2000 قبل مسیح میں عراق کے شمال میں آشوری سلطنت میں موسم خزاں کے آغاز پر یعنی ستمبر میں نئے سال کا آغاز کیا جاتا تھا۔ نئے سال کی رسومات نئے سال کے آغاز پر روایتی پکوان تیار کرنے، آتش بازی اور خصوصی گیت گانے کی روایت کے علاوہ نئے سال کے لیے عزائم کا اظہار بھی ایک مقبول روایت ہے۔ اس روایت کے آثار بھی 4000 سال قبل بابل کی تہذیب میں ملتے ہیں۔ وہ سیدھا قدم آگے بڑھا کر نئے سال میں خدا کو راضی کرنے، قرض کی ادائیگی اور کھیتی باڑی کے لیے مستعار لیا گیا سامان واپس کرنے جیسے عزائم اور اہداف کا اظہار کرتے تھے۔ جدید دور میں امریکہ کے شہر نیو یارک کے ٹائم اسکوائر میں سال نو کے آغاز کے لیے ایک دیو ہیکل گیند کو گرانا نمایاں ترین روایت بن چکی ہے۔ نیو یارک کے ٹائم اسکوائر کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے دیگر شہروں میں اس طرز پر ٹائم اسکوائر بنائے گئے ہیں، جبکہ دنیا کے کئی ممالک میں سال نو کا جشن منانے کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں۔ توہمات اور تصورات انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کے مطابق مختلف تہذیبوں میں نئے سال کے جشن کے لیے الگ الگ موسموں اور مہینوں کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے۔ مثلاً جنوبی بھارت میں تامل باشندے سردیوں میں نئے سال کا جشن مناتے ہیں، تبت میں یہی جشن فروری اور تھائی لینڈ میں مارچ یا اپریل میں منایا جاتا ہے۔ سال نو کے آغاز پر اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو بھی کئی ثقافتوں میں بہت اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ سال کے آغاز میں گھر میں قدم رکھنے والوں کا تعلق میزبان کی خوش بختی یا بدقسمتی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی کلچرز میں یہ تصور بھی عام ہے کہ آپ سال کے پہلے دن جو کام کریں گے وہ آپ کے سال بھر کی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوگا۔ جہاں سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا، رومی تقویم اور آج دنیا میں رائج گریگورین کیلنڈر سورج کی حرکت کے حساب سے مرتب کیے گئے ہیں، جبکہ دنیا میں کئی تہذیبیں ایسی ہیں جن میں ماہ و سال کا حساب چاند کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں قمری تقویم بھی کہتے ہیں۔ قمری سال پر عمل کرنے والی تہذیبوں میں 1 جنوری کے بجائے اپنی تقویم کے اعتبار سے سال کا آغاز کیا جاتا ہے۔
یہودیوں کو قمری سال کے آغاز کو یہودیوں کے قمری سال کے آغاز کو روش ہشانہ یا راس السنہ کہا جاتا ہے، جس کا لغوی مفہوم بھی سال کی ابتدا ہے۔ قمری سال کے مہینے تشری یا تشرین اول کی یکم تاریخ کو نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اسلامی قمری تقویم بھی عام طور پر 354 دن ہوتے ہیں۔ اس کے 12 مہینوں میں محرم پہلا مہینہ ہے۔ چین میں بھی قمری تقویم رائج ہے اور وہاں سال کے آغاز کا جشن عام طور پر جنوری کے اختتام یا فروری کے شروع میں منایا جاتا ہے۔ قدیم ایرانی تہذیب میں بھی موسم بہار میں سال نو کا جشن منایا جاتا ہے، جسے نوروز کا نام دیا گیا تھا۔ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس سے مراد نیا دن ہے۔ یہ تہوار ہر سال 21 مارچ کو آتا ہے اور ایران، افغانستان، عراق، وسطی ایشیا کے ممالک، بھارت اور پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کر کے آگاہی کی اس مہم میں آپ دیگر لوگوں کو بھی شریک کریں اور کمنٹس ضرور لکھیے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے کہ ہم آپ کے لیے کس قسم کی ویڈیو کن موضوعات پر تشکیل دے سکیں۔ شکریہ۔